توضیحات شرح مشکات صفحہ نمبر 647 پر لکھا گیا ہے کہ بعض نافہم لوگ علماء کو طاعت پر اجرت لینے کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جو دین کا تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے اس کام کو یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ ملحد اور بے دین ہیں، بلکہ جو اجرت لیتے ہیں ان کا دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو بال بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، دوسرے دین کی اشاعت کا معاملہ ہے۔ یہ توضیحات شرح مشکات صفحہ نمبر 647 پہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ علماء کے طاعت پر اعتراض کرتے ہیں وہ ملحد اور بے دین لوگ ہیں۔ اب دیکھیے، مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں جو قرآن کی تعلیم پر اجرت لیتا ہے اس سے پہلے زناکار مرد یا عورت جنت میں جائیں گی۔ یعنی زانیوں سے خراب پیسہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کی تعلیم پر اجرت لیتے ہیں، جبکہ توضیحات شرح میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کہنے والا ملحد اور بے دین ہے، اور حوالہ مفتی محمد شفیع صاحب کا دے رہے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کہیں گے کہ یا دین کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیم پر اجرت لیتا ہے اس سے پہلے زناکار مرد جنت میں جائے گا۔ یعنی مولوی زناکار مرد سے پہلے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور زناکار مرد ان سے پہلے جنت میں جائے گا، تو یعنی ان کا پیسہ زانیوں سے زیادہ خراب ہے، جبکہ حدیث کی توضیحات مشکات میں یہ دوسرا چیز لکھی جا رہی ہے۔ سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں مسجد اور مدرسے میں پیسہ دینا خیر کے کاموں میں نہیں ہے۔ کیا سعد کاندھلوی اور ان کی جماعت اس وقت اسلام کے لیے دشمن ہو گئی ہے؟ مدارس و مساجد کو ختم کرنا چاہتی ہے، دین کی تعلیمات کو روکنا چاہتی ہے؟ اس لیے سعد کاندھلوی والے کسی علماء کی قدر اور خدمت نہیں کرتے ہیں۔ توضیحات شرح مشکات صفحہ نمبر 647 پہ دیکھ لیجئے، جو علماء طاعت پر پیسہ لیتے ہیں وہ ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو دین کی اشاعت کے لیے، دوسرے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے۔ یہ تو توضیحات شرح میں لکھتی ہیں۔ سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ جو قرآن کی اجرت پر پیسہ لے گا اس سے پہلے زناکار مرد جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر مسجدوں میں مدارس قائم کیے تھے۔ ان مدارس کے پڑھانے والے لوگوں کو اس زمانے کا جو بہترین پیسہ تھا وہ دیتے تھے، 15 یا 25 روپیہ درہم ہر مہینہ دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو پیسہ دے رہے تھے تو کیا حضرت عمر سے پہلے بھی وہ زناکار مرد جنت میں جائیں گے؟ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ جماعت اب اہل سنت والجماعت سے خالی ہو گئی ہے؟ کیا جو دارالعلوم دیوبند نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اکابر کے مسلک و مشرب سے ہٹ کے ایک جماعت بنا رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، کیا ایک الگ جماعت فرقہ بن گیا ہے جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے اس وقت آیا ہوا ہے؟ لہذا علماء اکرام سے گزارش ہے ایسی جماعت بھی جڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو لوگ ایسی جماعت کی حمایت کرتے ہیں وہ گناہگار ہیں یا نہیں؟ فقط والسلام۔